بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ کریک ڈاؤن شروع کر دیا جی۔ پاکستان کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے پبلک کے گھروں کے اوپر، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو ان کے چیدہ لوگ ہیں، ان کے گھروں پہ کریک ڈاؤن رات گئے شروع کیا گیا ہے۔ میں صبح کے وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق جہاں چھاپے مارے گئے ہیں اہم جگہوں پہ، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اسد عمر کے گھر پہ، بابر اعوان کے گھر پہ، حماد اظہر کے گھر پہ، فواد چودھری کے گھر پہ، محمود رشید، اعجاز چودھری، اور ان کے گھروں پہ میاں اسلم اقبال کے گھر پہ، وہاں پہ تو پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ایک بھائی کو غالباً گرفتار کیا، لیکن اس کے بعد جب پولیس میاں اسلم کو پکڑنے آئی تو اہل محلہ جاگ گئے بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ وہ ایک محلے میں رہتے ہیں۔ تو وہاں ری ایکشن آیا لوگوں کا، اور لوگوں نے پولیس کو بھگا دیا۔ وہاں پہ پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے جو ہے وہ حماد اظہر کے گھر میں موجود تھیں، اور جب وہاں پہ چھاپا مارا گیا تو ان کو گھسیٹ کے لے جانے کی کوشش کی، تو وہ زمین پر بیٹھ گئیں دھرنا دے کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی، ان سے موبائل فون چھیننے کی بھی کوشش کی۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کی۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کورونا میں پاکستان میں بہترین خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کی وجہ سے، یا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے، پاکستان کورونا میں بہترین پرفارم کر سکا پوری دنیا کے اندر، اور دنیا ان کی خدمات کو مانتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ خاتون ہیں جو کینسر سے لڑ رہی ہیں، اور اس کے باوجود اس عمر میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور بڑی شاندار کورونا کے خلاف اپنی پبلک کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ تو ان کو یہ صلاح دیا اس حکومت نے کہ ان کے اوپر بڑا خوفناک اٹیک کیا ہے۔ شفقت محمود صاحب جو پنجاب کے اس وقت صدر ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ شیخ رشید کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ شیخ راشد جو ان کے بھتیجے ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ عثمان ڈار، علی اسجد ملی اور فردوس عاشق ایوان، سیالکوٹ میں جو چھاپے مارے گئے ہیں وہ ان 3 لوگوں کے اور دیگر کچھ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں بہت بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں سی پی او کو تبدیل کیا گیا جب نیا آفیسر لگایا گیا۔ یعنی یہ پورے پنجاب میں جن جگہوں پہ انہوں نے چھاپے مارنے تھے، پہلے یہاں پہ پولیس کے اپنی مرضی کے بندے تعینات کیے گئے ہیں۔ اپنے بندے تعینات کرنے کے بعد ان بندوں سے اب چھاپے مروائے جا رہے ہیں کارکنوں کے گھروں میں۔ حماد اظہر کے گھر پہ بھی بعد میں کارکن اکٹھے ہو گئے، اور وہاں رولا بن گیا۔ اس کے بعد پولیس گرفتار نہیں کر پائی، میڈیا بھی وہاں پہ پہنچ گیا، اور میڈیا کے آنے کے بعد پولیس کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ مراد راز کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اور بنی گالہ کی سراؤنڈنگ کے اندر بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کارکن جمع ہیں یا آس پاس کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد سے بھی چھاپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، فاروق حبیب اور دیگر جو وہاں کے رہنما ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کر ریڈ زون سمیت مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جو ریڈ زون کی طرف جانے والی جتنی سڑکیں ہیں، ڈی چوک اور دوسرے ایریا سے جو ریڈ زون کی طرف بڑھتی ہیں آگے، ان سب کو اسلام آباد میں بند کر دیا گیا ہے۔ حکمت عملی یہ بنائی گئی ہے کہ 0 پوائنٹ سے آگے کشمیر ہائی وے پہ جب یہ اسلام آباد کے اندر قافلہ اگر انٹر ہوتا ہے، 2 حکمت عملی ہیں۔ ایک تو ان کو اٹک کے پاس روکا جائے، عمران خان صاحب کا جو قافلہ آ رہا ہے ادھر خیبر پختونخوا سے، اور اٹک کے پاس پوری طاقت لگائی جائے پولیس کی، جیسے پرویز خٹک کو روکا تھا ویسے ہی عمران خان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا اس مرتبہ روکنا، کیونکہ عمران خان صاحب خود آ رہے ہیں۔ دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ کشمیر ہائی وے تک ان کو آنے دیا جائے، اور عمران خان صاحب بھی کشمیر ہائی وے پہ آ جائیں، اور کشمیر ہائی وے سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور 0 پوائنٹ کے قریب روک دیا جائے، اور یہاں سے آگے لوگوں کو نہ جانے دیا جائے، تاکہ ریڈ زون کو محفوظ بنایا جا سکے اور اس احتجاجی تحریک کو ڈیفیوز کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے قبل کچھ بڑی امپورٹنٹ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ راولپنڈی ڈویژن، یہ چاہے روات کا علاقہ ہے، چاہے ٹیکسلا کا ایریا ہے، اور جو دیگر علاقے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ راولپنڈی ڈویژن میں مختلف علاقوں میں کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ بہت تیزی سے کی گئی ہے۔ بہت سارے کنٹینرز پکڑ لیے گئے ہیں، اور جو بھی کنٹینر وہاں سے گزرتا ہے ٹرالا، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو پولیس نے سب سے چابیاں لے لی ہیں، اور لوگوں کو وہیں پہ کھڑا رکھا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنٹینر کہاں لے کر جانا ہے اور کس جگہ پر جا کے سڑک کو بند کرنا ہے۔ جن کنٹینروں کے اندر سامان موجود ہے، وہ ڈرائیور یہ بتا رہے تھے میڈیا کو کہ ہمارا سامان خراب ہو جائے گا، کچھ آئٹم جو ہیں وہ پیرشیبل ہیں، جو خراب ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس کسی کی بات نہیں مان رہی۔ کچھ کنٹینرز والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں،
تو ہم نے تو اپنی منزل پہ پہنچنا تھا اور پولیس نے ہمارے کنٹینرز پکڑ لیے ہیں. اسٹیٹ نے اپنی پوری پاور استعمال کی ہے اس وقت اور پوری مشینری استعمال کی جا رہی ہے. اور تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں اور ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. کہ امریکی سفیر کا پہلا دن تھا پاکستان میں اور اس نے ذمہ داریاں سنبھالی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور پہلے ہی دن امریکی سفیر کو یہ تحفہ مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر پورے پنجاب میں اور اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہی کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا، جو کبھی نہیں ہوا، میں آپ کو بھی مثالیں دیتا ہوں اس کی، تو اب تک ایم کیو ایم اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ دھمکی لگا چکے ہوتے کہ ہم آپ کی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی احتجاج کی کال دے چکی ہوتی. انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آسمان سر پر اٹھا چکی ہوتی ہیں اور زمین آسمان انہوں نے ایک کر دیا ہوتا. لیکن ابھی تک کوئی نہیں جاگا، کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا، کسی جگہ پہ رات کو عدالت نہیں کھلی. اب تک کی اطلاع کے مطابق، میں فجر کی نماز کے بعد یہ ویڈیو کر رہا ہوں، اور کسی نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور سینکڑوں جگہوں پہ کیا گیا. میں آپ کو سینکڑوں کہہ رہا ہوں تو یہ سینکڑوں ہی ہیں، کیونکہ لگ بھگ کوئی 50 سے زیادہ جگہیں تو صرف لاہور میں رپورٹ ہوئی ہیں جہاں کارکنوں کے گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے ہیں. حتیٰ کہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ہیں اور جاوید اقبال صاحب کی اہلیاں ہیں اور ولید اقبال کی والدہ ہیں. تو ان کے گھر کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا ایک پاکستان کا محترم خاندان ہے، ان کی بڑی عزت ہے پاکستان میں، تو ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے گھر کے اوپر پولیس پہنچی اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے اپنا جو ڈالا ہے، گاڑی ڈبل کیبن جو گاڑی پولیس کے بعد ہوتی ہے ڈالا، اس کو مار کے انہوں نے دروازہ توڑ دیا. اور بقول ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے ان کے گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی. انہوں نے بہت بدتمیزی کی، جو ایک چوکیدار تھا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، میں نے آج تک قانون نہیں توڑا، بلکہ قانون کے تحفظ کے لیے میں ہمیشہ موجود رہی. دروازہ توڑ کر یہ میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں. کیا ایسے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ یہ ڈاکوؤں کے راج میں ہی ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 8 بندے تھے جو میرے گھر پہ آئے اور وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے. اب یہ علامہ اقبال کی بہو کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کو یاد ہے مریم نواز کے وہاں پہ کیپٹن صفدر نے جو ایک رقص کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر، بابا قوم کے مزار پہ، اور توہین کی تھی اس مزار کی. اس پہ جب ریئیکشن آیا فوج میں اور اداروں میں تو کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ہوٹل کا دروازہ کھٹکھٹا کر اور اس کو زبردستی کھلوا کر یا توڑ کر. کیپٹن صفدر کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس پہ بلاول نے اتنا رولا ڈال دیا تھا کہ آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑ گیا اور کال کرنا پڑ گیا، اور ایسا شو کیا گیا کہ جیسے بہت بڑی بے حرمتی ہو گئی ہے مریم نواز کی اور کیپٹن صفدر کی. لیکن آج پنجاب میں گھر گھر کے دروازے توڑے گئے اور سیڑھیاں لگا کر گھروں کے اندر پھلانگا گیا. بیڈ رومز تک جا کر خواتین کو، بچیوں کو، بچوں کو ہراساں کیا گیا، بزرگوں کو ہراساں کیا گیا، اور اس قسم کے چھاپے مار کر پورے پنجاب کو یرغمال بنا لیا گیا اور لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا. تو یہاں پہ کسی کی چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں ہے. یعنی اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹ جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے اور آئی جی سندھ جواب دہ ہو جاتا ہے اور آرمی چیف کو ایکٹیو ہونا پڑ جاتا ہے اور سندھ کی پوری حکومت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو جاتی ہے. لیکن بہت ساری بچیاں، بچے آج رو رہے تھے، ان کی مائیں رو رہی تھیں. ہم نے بہت ساری فوٹیجز دیکھی ہیں، وہ کانپ رہے تھے خوف سے. پولیس ان کے گھروں کے اندر داخل ہوئی، زبردستی داخل ہوئی، چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا، دروازے توڑے، بیڈ رومز تک گئے اور پھر اسی طرح ٹریس پاسنگ کرتے ہوئے لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر کے وہ لے گئے ہیں. یہ بغیر وارنٹ کے ہوا ہے، جو بھی ہوا بغیر قانونی دستاویزات کے ہوا ہے اور کوئی قانونی جواز اس کا فراہم نہیں کیا جا سکتا. پورے ملک میں افراتفری پھیلا دی گئی ہے. پورے پنجاب سے سینکڑوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہو رہی ہیں. ملک کو ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال میں اس امپورٹڈ حکومت نے لے جانے کا ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے.
اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کی صورتحال میں پہنچا چکے ہیں اس ملک کو۔ کیا عدلیہ اس پر ایکشن لے گی کہ بچیوں کو، خواتین کو، بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے آدھی رات کو 1:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے چھاپے مار کر، اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کے بیڈ رومز تک آ گئی ہے۔ یہ حکومت ایک مافیا کی طرح ڈیل کر رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کبھی ایسے کیا تھا؟ جب بھی کبھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی لانگ مارچ، کوئی احتجاج، کوئی چیز شروع ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا لوگوں کے خلاف۔ ایک آئینی قانونی حق ہے احتجاج کا، جلسہ کرنے کا، وہ ان کو استعمال کرنے دیا جائے۔ مریم نواز نے اور حمزہ شہباز نے ایک لانگ مارچ کیا، بڑا اچھا ان کا لانگ مارچ لاہور سے نکلا، اسلام آباد آیا، انہوں نے جلسہ کیا اور ان کو کسی نے نہیں روکا، ایک بھی چھاپا نہیں پڑا۔ اسی طرح جب فضل الرحمان صاحب نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا اور پھر 2 مرتبہ دھرنا بھی دیا، جب تک حکومت نہیں گرے گی میں گھر نہیں جاؤں گا، بڑے سخت جملے بھی انہوں نے بولے اداروں کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، اور بڑی توہین امیز انہوں نے خطابات بھی کیے۔ لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان صاحب کے ایک بھی کارکن کو نہ صرف گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہاں اسلام آباد کے پارکوں میں وہ جھولے لیتے تھے، کرکٹ میچز ہوتے تھے، وہ دیکھنے جاتے تھے ان کے کارکن، کئی دن وہ یہاں پہ رہے، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بارے میں بھی بڑا اچھا رویہ رہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ سندھ سے نکلے، ان کی بہن کی انٹری بھی کروائی گئی ملتان کے پاس، ایک ڈرون بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آصفہ بھٹو زرداری کے چہرے پہ لگا جس سے ان کو ایک زخم بھی آیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں پہ بھی نہیں روکا گیا پنجاب میں داخلے پر، آنے پر۔ وہ آئے، انہوں نے اپنا لانگ مارچ مکمل کیا، انہوں نے وہ اپنا مشہور سٹیٹمنٹ جو ہے کام پہ ٹانگنے والا، وہ اسی لانگ مارچ کے اختتام پہ اسلام آباد میں آ کر دیا تھا بلاول نے، تو ان کو بھی کسی نے نہیں روکا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو اچھا مشورہ دیا کہ طاقت کا استعمال پبلک کے خلاف نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ استعمال کرنے دیا جائے انہیں، اور ہمیشہ ایک فری ہینڈ دیا گیا۔ یہی تحریک انصاف کی حکمت عملی رہی ہے۔ مگر اس مرتبہ ہمیں کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا مشورہ مانتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ لوگوں کا احتجاج کا حق ہے ان کو کرنے دیا جائے، جس طرح وہ عمران خان صاحب کے دور میں مشورہ دیا جاتا تھا، تو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا مشورہ مانا نہیں جا رہا، کیونکہ کبھی بھی پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان میں تصادم جیسی فضا پیدا ہو۔ اس قسم کا جب ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس سے تصادم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹی احتجاج کر رہی ہوتی ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کے بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے۔ جس طرح چھاپے مارے گئے ہیں، جس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں، اس کا بینیفٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ حمزہ شہباز کی حکومت پتہ نہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی، لیکن انہوں نے اپنے من پسند پولیس والوں کے ذریعے سے بہت زیادہ افراتفری پھیلا دی ہے پورے پنجاب کے اندر، اور کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں چھوڑا۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک ریٹائر فوجی ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ان کے گھر پہ جب پولیس نے رات گئے چھاپا مارا اور دیوار پھلانگ رہے تھے تو بقول ان کے ان کو لگا کہ چور آ گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اچانک کسی کے گھر میں یوں داخل ہوں گے اور وہ اندر جاگ جائے اور وہ ریٹائر فوجی بھی ہے تو انہوں نے گولی چلا دی اور گولی ایک پولیس والے کو لگ گئی اور وہ انتہائی نازک حالت میں اس کو اسپتال پہنچایا گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت زیادہ زخمی ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ لیکن یہ جب میں وی لاگ آپ پڑھ رہے ہوں گے تب تک تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ کتنے لوگ پکڑے جا سکتے ہیں؟ 500، 800، 1000، 2000؟ تو عمران خان کے جلسے میں تو 1 لاکھ آدمی آتا ہے، تو اگر 10,000 آدمی بھی پکڑ لیا جائے گا تو وہ تو 20 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ تو میں خیبر پختونخوا سے لے کر آؤں گا، تو یہ چیز شاید کام نہیں کرے گی بلکہ لوگوں کے غصے میں اضافہ کرے گی، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ بڑے پیمانے پر یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی ٹویٹس کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اجازت دی ہے سب کو احتجاج کرنے کی، ہماری حکومت نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا، اور احتجاج تمام شہریوں کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ لیکن یہ جو بروٹل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پنجاب میں اور اسلام آباد میں،
اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر دکھایا ہے کہ فاشسٹ نیچر ہے، جو ایک رویہ ہے فاشسٹ PMLN کا، جب بھی یہ طاقت میں آتے ہیں تو یہ فاشسٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو پریزنٹ کریک ڈاؤن ہے، یہ جو موجودہ کریک ڈاؤن ہے، اس نے بہت سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں PMLN کے اوپر اور ہینڈلرز کے اوپر۔ ابھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہینڈلرز کون ہیں، لیکن فی الحال وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہینڈلرز کے اوپر سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتانا پڑے، اگر کوئی ہینڈلرز ہیں تو انہیں اس بارے میں خبردار رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی پہلے ہی بہت برے حالات سے گزر رہی ہے، میں وارن کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں اس بدماشی کے اوپر کہ، اور ان کے ہینڈلرز کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو غیر جمہوری اور فاشسٹ اقدامات ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں، قابل قبول نہیں ہوں گے، اور قابل قبول نہیں ہوں گے اکنامک سچویشن کے لیے، معاشی صورتحال کے لیے، اور یہ ملک کو مزید انارکی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں، اور مختلف لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں صورتحال کے بارے میں۔ تو صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں، آج کے دن میں عدالتیں اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہیں، ان کا ایکشن کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ان حالات کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اب یہ معاملہ ہے چادر اور چار دیواری کا، اب یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے بیڈ رومز تک گھس جانے کا معاملہ ہے، اور جگہ جگہ پر پولیس نے یہ کیا ہے۔ اس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی جوڈیشل سسٹم یا دنیا کی گئی سے گئی انسانی حقوق کی تنظیم بھی خاموش نہیں رہ سکتی، اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے پورے نظام کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔